ذرا سوچیں ایک ایسا عمل جو تمہارے گناہوں کو ایسے مٹا دے جیسے آگ کو پانی بجھاتا ہے، ایک ایسا کلمہ جو تمہارے لیے جنت میں درخت لگا دے، اور ایک ایسا ذکر جس سے خود اللہ تمہیں یاد کرے۔ کیا تم یقین کرو گے؟ کیا یہ طاقت صرف اور صرف اللہ کے ذکر میں چھپی ہے؟ آج ہم جانیں گے کہ وہ کون سے ایسے ذکر ہیں جو اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہیں۔ آج اگر تم یہ راز جان لو تو تمہاری زندگی کبھی پہلے جیسی نہیں رہے گی۔ ہم سب کی زندگیوں میں بے شمار راستے، آزمائشیں، کبھی خوشی کے لیے، کبھی سکون کے لیے، کبھی کامیابی کے لیے، لیکن کیا یہ سچ نہیں کہ دل آج بھی خالی ہے؟ پیسہ ہے، رشتے ہیں، دنیا ہے، لیکن دل کا چین کہیں کھو گیا ہے۔ کبھی رات کو کروٹیں بدلتے ہوئے سوچا ہے کہ دل اتنا بے چین کیوں ہے؟ قرآن پاک چیخ چیخ کر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یاد رکھو، دلوں کا سکون صرف اور صرف اللہ کی ذات میں ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ کوئی عام جملہ نہیں ہے، یہ کائنات کا سب سے بڑا راز ہے۔ سکون وہ چیز ہے جسے ہم دوائیوں میں ڈھونڈتے ہیں، محفلوں میں تلاش کرتے ہیں اور دنیاوی کامیابی میں ڈھونڈتے ہیں، لیکن وہ سکون صرف اور صرف ایک لفظ میں ہے، اور وہ لفظ ہے اللہ کا ذکر۔ سوچو، جب تم سبحان اللہ کہتے ہو تو تمہاری زبان اعلان کرتی ہے کہ میرا رب ہر عیب سے پاک ہے۔ جب تم الحمدللہ کہتے ہو تو تمہارا دل کہتا ہے ہر نعمت، ہر کامیابی، ہر لمحہ میرے رب کا انعام ہے۔ اور جب تم لا الہ الا اللہ کہتے ہو تو تم پوری دنیا کے سامنے اعلان کرتے ہو کہ میری زندگی، میری عبادت، میری محبت سب صرف اور صرف ایک اللہ واحد لا شریک کے لیے ہے۔ پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، ذکر کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ یہ انسان کو اکیلا نہیں چھوڑتی۔ جب ساری دنیا چھوڑ دیتی ہے، دوست غائب ہو جاتے ہیں، رشتے کمزور پڑ جاتے ہیں، تب یہ ذکر ہی ہے جو دل کو تھام لیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو فرشتے اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ ذرا سوچیں کہ ایک کمزور بندہ جس کے پاس شاید کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جب وہ یا اللہ کہتا ہے تو عرش کے قریب فرشتے اس کے لیے جمع ہو جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت آسمان پر اس بندے کا ذکر فرماتا ہے۔ کیا یہ معمولی سی بات ہے؟ اللہ وہ ذات ہے جس کے قبضے میں ساری کائنات ہے، وہ تمہیں یاد کرے، اور ہم کتنے غافل ہیں کہ سارا دن فضول باتوں میں لگے رہتے ہیں، لیکن چند لمحے بھی ذکر کے لیے نہیں نکالتے۔ میری پیاری بہنوں، میرے پیارے بھائیوں، ذکر صرف آخرت کی تیاری نہیں ہے، یہ دنیا کی مشکلات کا حل بھی ہے۔ جب دل گھبرائے تو ذکر سکون دیتا ہے، جب رزق تنگ ہو جائے تو ذکر برکت لاتا ہے، جب رشتے ٹوٹنے لگے تو رزق محبت ڈالتا ہے، جب گناہ دل کو بوجھل کر دیں تو ذکر روشنی بن جاتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس نے کہا سبحان اللہ و بحمدہ، اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ سوچو، اگر تم روزانہ 100 بار یہ پڑھو گے تو تمہاری جنت کتنی سرسبز اور حسین ہو جائے گی۔ ایک لمحے کے لیے تصور کرو، وہ دن جب ہمیں قبر میں رکھا جائے گا، سب لوگ ہمیں چھوڑ کر واپس چلے جائیں گے، تنہائی ہوگی، اندھیرا ہوگا، تب ہماری زبان سے کیا نکلے گا؟ وہی ذکر جو دنیا میں ہماری عادت بن گیا۔ میری پیاری بہنوں، ذکر صرف ایک لفظ نہیں ہے، ایک طاقت ہے۔ یہ تمہارے دل کو بدل دیتا ہے، تمہاری زندگی کو بدل دیتا ہے، اور آخرت کو سنوار دیتا ہے۔ آؤ آج سے یہ عہد کرو، روزانہ کم از کم 100 بار استغفر اللہ اور 100 بار لا الہ الا اللہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ پھر دیکھنا تمہارے حالات کیسے بدلتے ہیں، تمہاری پریشانیاں کیسے ختم ہوتی ہیں، اور تمہارا دل کیسے سکون میں ڈوب جاتا ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے پیارے صحابہ سے پوچھا، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتا دوں جو تمہارے لیے سب سے بہتر ہے، جو تمہارے رب کے نزدیک سب سے پاکیزہ ہے، جو تمہارے درجات کو بلند کرے، جو سونے اور چاندی خرچ کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ جی یا رسول اللہ، ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ اللہ کا ذکر ہے۔
سوچیں ذرا، نماز سے بھی افضل، صدقے سے بھی افضل، جہاد سے بھی افضل وہ عمل ہے جو ذکر ہے۔ یہ وہ خزانہ ہے جسے ہم اکثر معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے اور جب وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اپنے دل میں اس کو یاد کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے کسی محفل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے فرشتوں کی محفل میں یاد کرتا ہوں۔ ذرا تصور تو کیجئے، تم زمین پر بیٹھے ہو، تمہاری زبان پر یا اللہ جاری ہے اور عرش کے اوپر اللہ اپنے فرشتوں کے سامنے تمہارا ذکر کر رہا ہے، کیا اس سے بڑی عزت ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ۔ ایک واقعہ سنو، ایک صحابی رسول اللہ کے پاس آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے احکام بہت ہی زیادہ ہیں، مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیجئے جسے میں مضبوطی سے تھام لوں۔ آپ نے فرمایا، ہمیشہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو، یہ ہے اصل نسخہ۔ اگر وقت کم ہے، اگر عمل محدود ہے، اگر اعمال تھوڑے ہیں، تب بھی ایک چیز ہمیشہ تمہارے ساتھ رہ سکتی ہے، اللہ کا ذکر۔ پیاری بہنوں، ذکر صرف ثواب کا عمل نہیں ہے، یہ روح کا سہارا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ شیطان انسان کے دل پر قابو پا لیتا ہے، لیکن جب وہ بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اسی لیے یاد رکھو، جو ذکر میں جتنا زیادہ ہوگا شیطان اس سے اتنا ہی دور ہوگا۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ غم کے طوفان میں بھی پرسکون رہتے ہیں؟ وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی دنیاوی طاقت ہے، بلکہ ان کے پاس ذکر کی طاقت ہے۔ ایک بزرگ کا قول ہے، اللہ کا ذکر کرنے والا وہ نہیں جو صرف زبان ہلائے، بلکہ وہ ہے جس کا دل اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہو۔ یعنی جب زبان پر استغفر اللہ آئے تو دل میں تڑپ پیدا ہو جائے، جب زبان پر سبحان اللہ آئے تو آنکھیں نم ہو جائیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن کوئی چیز بندے کے نامہ اعمال میں ذکر سے زیادہ بھاری نہیں ہوگی۔ یعنی وہ لمحہ جب تم نے تنہائی میں یا اللہ کہا تھا، وہ لمحہ جب تم نے تھکن کے باوجود الحمدللہ کہا تھا، وہ لمحہ جب تم نے گناہوں کے باوجود استغفر اللہ کہا تھا، وہ سب قیامت کے دن تمہارے پلڑے کو بھاری کر دیں گے۔ پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، ایک اور واقعہ سنتے جائیے جو دل کو ہلا کے رکھتے۔ ایک بزرگ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ اتنا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جب میں ذکر کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میرا رب میرے قریب ہے، اور جب میں ذکر کو چھوڑ دیتا ہوں تو مجھے اپنی روح میں ایک خلا محسوس ہوتا ہے، جیسے میں مر گیا ہوں۔ یہ ہے ذکر کی حقیقت، یہ روح کی زندگی ہے۔ جس نے ذکر کو چھوڑ دیا، اس نے اپنی روح کو بھوکا مار دیا۔ ذکر کی ایک اور خاصیت یہ ہے کہ یہ مشکل وقت کو آسان کر دیتا ہے۔ حضرت یونس کا واقعہ یاد ہے کہ جب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے اور اندھیرا تھا اور گھبرا گئے تھے تو کیا پڑھ رہے تھے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کہنے لگے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالم تھا۔ اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور انہیں نجات عطا فرمائی۔ ذکر کی طاقت جب سب دروازے بند ہو جائیں، یہ ہے ذکر کی اصل طاقت۔ جب سب دروازے بند ہو جائیں تب ایک دروازہ کھلا رہتا ہے، اللہ کی رحمت کا دروازہ۔ آج ہم غموں میں ڈوبے ہوئے ہیں، پریشانیوں میں الجھے ہوئے ہیں، قرضوں میں پھنسے ہوئے ہیں، دلوں میں بوجھ ہے، لیکن حل کہاں ڈھونڈتے ہیں؟ کبھی لوگوں کے دروازے پر جاتے ہیں، کبھی دوائیوں میں ڈھونڈتے ہیں، کبھی دنیا کے فریب میں۔ حالانکہ سکون تو اتنا قریب ہے کہ صرف زبان ہلانے کی دیر ہے۔ آؤ آج ہم یہ عہد کریں، ہم اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھیں گے۔ صبح اٹھتے ہی الحمدللہ، کام کے دوران سبحان اللہ، مشکل کے وقت میں لا حول ولا قوت الا باللہ، اور رات کو سوتے وقت استغفر اللہ۔ یقین کرو یہ چھوٹے چھوٹے اذکار تمہاری دنیا بدل دیں گے، تمہارا دل بدل دیں گے، تمہاری آخرت کو روشن کر دیں گے۔ ذرا سوچیں وہ لمحہ جب سب لوگ تمہیں دفن کر کے چلے جائیں گے، قبر میں کوئی نہیں ہوگا، قبر میں سناٹا ہوگا اور اندھیرا ہوگا، نہ کوئی ماں، نہ کوئی باپ، نہ بہن، نہ بھائی، یا نہ کوئی دوست احباب، کوئی بھی نہیں، بس تم اور تمہارے اعمال۔ اب سوال یہ ہے کہ تمہارے ساتھ روشنی کون لے کر آئے گا؟ تمہیں اکیلے میں سہارا کون دے گا؟
تمہاری قبر کو باغ جنت کون بنائے گا؟ جواب صرف ایک ہے، اور وہ ہے اللہ کا ذکر۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان اپنی قبر میں رکھا جاتا ہے اور لوگ پلٹ کر چلے جاتے ہیں تو اس کے کانوں تک اس کے قدموں کی آواز پہنچتی ہے۔ پھر اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں۔ اگر وہ ایمان والا ہو تو قبر اس کے لیے وسیع کر دی جاتی ہے اور وہ ذکر کرنے والے دل کی وجہ سے سکون میں رہتا ہے۔ یعنی قبر کی پہلی رات وحشت ذکر سے بھر جاتی ہے، ذکر سے منور ہو جاتی ہے، نورانی ہو جاتی ہے، اس کی وحشت ختم ہو جاتی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جس نے دنیا میں اللہ کا ذکر کیا، قبر اس کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی، اور جس نے ذکر چھوڑ دیا اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جائے گی۔ پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، ذرا تصور کیجئے، دنیا کی اندھیری رات میں اگر بجلی چلی جائے تو دل گھبرا جاتا ہے، تو قبر کے اندھیروں میں کیا حال ہوگا؟ وہاں کوئی موم بتی نہیں ہوگی، کوئی روشنی نہیں ہوگی سوائے تمہارے ذکر کے نور کے۔ ایک اور واقعہ سنتے جائیے۔ ایک شخص خواب میں آیا، لوگ پوچھنے لگے قبر میں کیا معاملات رہے؟ میرا سب کچھ چھن گیا، بس وہ لمحہ باقی رہا جب میں نے اللہ کو یاد کیا تھا۔ انہی لمحوں نے میری قبر کو روشن کر دیا۔ یہ ہے اصل حقیقت۔ دنیا کے مال و دولت، رشتے ناتے سب وہیں چھوٹ جائیں گے، لیکن ذکر کے لمحے قبر میں تمہارے ساتھ رہیں گے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ذکر صرف قبر میں نہیں بلکہ پل صراط پر بھی تمہارا ساتھ دے گا۔ پل صراط وہ جگہ ہے جو بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، اور آگ کے شعلے ابھر رہے ہوں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ذکر کرنے والے کے وہاں قدم ثابت رہیں گے۔ یعنی اگر تم نے دنیا میں ذکر کو مضبوطی سے تھاما تو پل صراط پر تمہارے قدم نہیں کانپیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ کیسے بنائیں؟ آئیے میں بتاتی ہوں آپ کو ایک آسان اور عملی نسخہ۔ روزانہ صبح کے وقت 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور دن کے درمیان میں 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ، عصر کے بعد 100 مرتبہ استغفر اللہ، اور رات کو سونے سے پہلے 100 مرتبہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ یہ عمل کریں۔ یہ عمل زبان کو بھی مشغول رکھے گا، تمہارے دل کو بھی نرم کرے گا، اور قبر میں تمہاری سب سے بڑی روشنی بنے گا۔ پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، یہ دنیا ایک دھوکہ ہے، دنیا فانی ہے، لیکن ذکر باقی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ سوچو، خالق کی کائنات کہہ رہا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ کیا اس سے بڑی خوشخبری ہو سکتی ہے؟ لہٰذا آج فیصلہ کرو کہ اپنی زبان کو غیبت، جھوٹ اور فضول باتوں سے بچائیں گے۔ سب کمنٹ باکس میں کہیے انشاءاللہ، اور اپنی زبان کو ذکر میں مشغول رکھیں گے۔ یاد رکھو، یہ ذکر ہی ہے جو قبر کو روشن کرے گا، آخرت میں عزت دلائے گا، اور پل صراط پر سہارا بنے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، زندگی کی دوڑ کب ختم ہو جائے ہم نہیں جانتے، ہمیں نہیں معلوم، لیکن ایک چیز پکی ہے، قبر اندھیری ہے، آخرت قریب ہے، اور فیصلہ سخت ہے۔ اس دن دولت، شہرت، رشتے کوئی ساتھ نہیں ہوں گے، صرف ایک چیز ساتھ رہے گی، وہ ہے اللہ کا ذکر۔ آج تمہارے پاس وقت ہے، زبان ہے، موقع ہے، لیکن کل قیامت میں زبان خاموش ہو جائے گی، دل کی دھڑکنیں رک جائے گی، ہاتھ پاؤں ہلنے سے انکار کر دیں گے۔ اس لیے ابھی سنبھل جاؤ، ذکر کو اپنا ساتھی بنا لو، تاکہ جب سب چھوڑ جائیں تو یہ تمہارے ساتھ رہے۔ ذکر کو اپنی عادت بنا لو تاکہ قبر کی تاریکی نور میں بدل جائے۔ ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو تاکہ آخرت میں پل صراط پر تمہارے قدم جم جائیں۔ یاد رکھو، یہ دنیا، محفلیں، یہ وقت، یہ لمحے سب کچھ ختم ہو جائیں گے، لیکن ذکر کا ایک لمحہ تمہاری زندگی بدل سکتا ہے۔ آؤ آج ہی دل سے عہد کریں، صبح و شام ذکر کریں گے، زبان کو گناہوں سے بچا کر اللہ کی یاد میں مشغول رکھیں گے، اور اپنی زندگی کو ذکر کی خوشبو سے بھر دیں گے۔ کیا پتہ کبھی ایک لمحے کا ذکر تمہاری بخشش کا ذریعہ بن جائے، کبھی ایک استغفر اللہ تمہارے گناہوں کا بوجھ ہٹا سکتا ہے، اور کبھی ایک لا الہ الا اللہ تمہیں جنت کی طرف لے جا سکتا ہے۔ تو سوچو نہیں، آج سے اور ابھی سے آغاز کرو، اور دیکھو کہ ذکر کیسے تمہاری دنیا بدلتا ہے، کیسے تمہارا دل بدلتا ہے، اور کیسے تمہاری آخرت کو بدلتا ہے۔ تو کمنٹ باکس میں سب بہن بھائیوں نے یہ ضرور بتانا ہے کہ کون کون آج ذکر کا آغاز کر رہا ہے۔
اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر مسلمانوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے یہ ویڈیو کسی کے کام آ جائے، ہو سکتا ہے کوئی غمگین ہو، کوئی پریشان ہو، کوئی اللہ سے دور ہو اور اس کی ویڈیو کام آ جائے اور رب کے قریب ہو جائے اور آپ کی آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں کا حصہ ضرور بنائیے گا۔ اللہ حافظ۔